نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریفات کے لائق اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے۔ درود و سلام کے لائق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقدس فرمان ہے کہ قرآن اور میرے اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ قیامت قائم ہو۔ اہل بیت کا بڑا مقام ہے اور ان سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اما عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی مقدس ذات اہل بیت میں سے ہیں، تو اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اور بغض جو ہے وہ تباہی ہے، بربادی ہے۔ تو پہلے یہ ایک فطری نظم ہے انسان کے جسم میں کہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی بہت بڑی بڑی غلطیوں کو بھی وہ درگزر کرتا ہے، اس کی برائی میں بھی وہ اچھائی ڈھونڈ لیتا ہے، اور جس سے نفرت ہو اس کی اچھائی میں بھی اس کو برائی نظر آتی ہے۔ تو یہاں اہل بیت کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مقدس ذات کے بارے میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تاکہ ان کے بارے میں نفرت پیدا ہو تو اس کا جو شوق ہے وہ پورا ہوگا، یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ تو تاریخ نے ایسا کام کیا ہے، تاریخ نے ایسا فتنہ پھیلایا ہے کہ یہ اپنے مقصد میں کافی حد تک کامیاب ہے، اور حتیٰ کہ آج کے لوگ جو ہیں وہ اہل بیت اما عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی مقدس ذات پر بھی اپنی زبان درازی سے گریز نہیں کرتے۔ تو بات ہو رہی ہے تاریخ کی، تاریخ کو لے کر چلتے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ جز نمبر 11 صفحہ 118، جز نمبر 15 صفحہ 272، طبری جز نمبر 3 صفحہ 510۔ اس کے اندر سہب بن عمر ہے جو راوی کذاب ہے، لیکن وہ لکھتا کیا ہے کہ احنف فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجھے لگتا ہے خدشہ ہے کہ شہید کر دیا جائے گا، اور اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو میرے لیے کیا حکم ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو ان دونوں نے یہ کہا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس ذات کو امیر مان لینا، بیعت کر لینا، ان سے چمٹ جانا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں اما عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی مقدس ذات کے پاس گیا، ان سے بھی اپنے خدشے کا اظہار کیا، تو آپ نے بھی مجھے یہی وصیت کی، نصیحت کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات کو خلیفہ مان لینا، ان کی بیعت کر لینا، ان سے چمٹ جانا۔ اس کے بعد ایک اور جگہ پہ ابن ابی شیبہ جز نمبر 15 صفحہ 285 پہ عبداللہ بن بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ وہ اما عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مقدس ذات کے پاس گئے، انہوں نے بھی اپنا خدشہ ظاہر کیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے گا، اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو آپ مجھے کیا حکم دیتی ہیں؟ تو اما عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مقدس ذات نے ان کو یہی وصیت کی، نصیحت کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات کو امام مان لینا، ان کی بیعت کر لینا اور ان سے چمٹ جانا۔ اب جو ہے یہ راوی جو ہے اپنی رنگ بازی پہ آتا ہے، اپنے مکر پہ آتا ہے، اپنے فریب پہ آتا ہے، اپنے ڈرامے پہ آتا ہے، اپنے وار پہ آتا ہے، اپنے داؤ پہ آتا ہے۔ ایمان کو جو داؤ لگانے والا داؤ ہے وہ یہ لگا رہا ہے۔ یہ کیا لکھتا ہے؟ طبری جز نمبر 3 صفحہ 477، اس کا راوی سہب بن عمر ہے، جو تمام محدثین کے نزدیک ڈرامے باز ہے، دھوکے باز ہے، جھوٹا ہے، فریبی ہے، سب نے یہ بتا دیا۔ لیکن کیا کریں، ہم کو جھوٹ سے پیار ہے، جس کو جس چیز سے پیار ہو وہ اسی کو لیتا ہے، اور نفرت ڈال دی گئی اما عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی مقدس ذات کے خلاف، تاکہ لوگوں کا ایمان برباد ہو، تباہ ہو۔ یہ تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہے تاریخ، اور برباد کر رہی ہے ہماری نسلوں کو، اور ہمیں تو برباد کر چکی۔
لکھتا ہے کہ جب حضرت ام عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس ذات کو یہ خبر پہنچتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ منتخب ہو گئے ہیں، لوگوں نے آپ کی بیعت کر لی ہے، تو ام عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتی ہیں کہ کاش حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قائم ہونے سے پہلے قیامت آ جاتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پہلے کیا بکواس کرتا ہے، اس کے بعد کیا بکواس کرتا ہے، اور آج جو ہمارے بڑے بڑے اسکالر ہیں وہ بھی اسی باتوں کو اچھال رہے ہیں، اسی گند کو اچھال رہے ہیں، تاکہ ان مقدس ہستیوں کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو، لوگوں کے جذبات جو ہیں ان کو بھڑکایا جائے۔ کوئی سائڈ لے رہا ہے ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، کوئی طرف جا رہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس ذات کی طرف، کوئی نعوذ باللہ ان پہ کیچڑ اچھالتا ہے، کوئی ان پہ کیچڑ اچھالتا ہے، کوئی نعوذ باللہ آج کہہ رہا ہے کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے باغی تھے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو تباہی کی طرف لے کر جاتی ہیں، بربادی کی طرف لے کر جاتی ہیں، ان سے ہمیں بچنا ہے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، رب کے قرآن کو لیجئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو لیجئے، طریق کو لے گے تو یہ ڈبوئے گی، یہ تباہ کرے گی، یہ برباد کرے گی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اپنے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے، آپ سب دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں کے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح کے علم سے محفوظ رکھے جو نفرتیں پیدا کرتا ہے، تباہی کی طرف لے کر جاتا ہے، بربادی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔